अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वज़ीर आज़म इमरान खान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खतूत का मुवाज़ना करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए जेब से ख़त निकाल कर लहराते हुए दावा किया कि बैरून मुल्क से उनकी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हवाला दिया, जिन्होंने 45 बरस कबल पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की जाने वाली एक इंतहाई जज्बाती तकरीर में ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक के पीछे अमेरिका का हाथ है। इमरान खान का कहना था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान और नवाज शरीफ की इस वक्त की पार्टियों ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए। इन हालात की वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ये बहुत बड़ी आलमी साजिश है जिसे अमेरिका की माली मदद हासिल आए ताकि मेरे सियासी हरीफों के ज़रिए मुझे निकाल दिया जाए। इसकी वजह बताते हुए भुट्टो ने कहा था कि वियतनाम में अमेरिका की हिमायत ना करने और इसराइल के मुकाबले में अरबों का साथ देने पर अमेरिका उन्हें माफ़ नहीं करेगा। 1 घंटा और 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस तकरीर में भुट्टो ने अमेरिका को एक हाथी करार दिया था जो ना भूलता है और ना ही माफ़ करता है। बकौल भुट्टो अमेरिका की साजिश कामयाब हुई और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद PNA की तहरीक से फ़ायदा उठाते हुए जनरल ज़िया ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसके बाद भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत में अपने बयान में उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक जौहरी ताकत बनाने का अज़म कर लिया था और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के खबरदार करने के बावजूद जब उन्होंने जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटने से इनकार किया तो हेनरी किसिंजर ने उन्हें धमकी दी थी कि एक खौफनाक मिसाल बना दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ये मुबैना जुमला पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज भी गूंज रहा है। पाकिस्तान आज जिन हालात का सामना कर रहा है इसमें इस धमकी और इसके नतायज का बहुत बड़ा किरदार है। ताहम इसके गवाह सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ही हैं जो अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों और गिरफ्तारी के बाद भी मुसलसल चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें और पाकिस्तान के मकामी सनतकार जिनकी सनते कौमी तहवील में ले ली गई थी इस साजिश में शामिल हैं। भुट्टो इस नुक्ते पर पाकिस्तान के अवाम मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन देर हो चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई मकामात पर हेनरी किसिंजर की इस धमकी के अपने दावे को दोहराया। भुट्टो ने अपने मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने जिसकी सरबराही मौलवी मुश्ताक कर रहे थे ये बात कही कि उन्हें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी। हेनरी किसिंजर के इस जुमले तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना देंगे कि किसी आज़ादाना ज़राइक से तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारतखाने के डिप्टी चीफ मिशन ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी मीडिया को अपने इंटरव्यू में तस्दीक की थी कि वो प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से अगस्त 1976 को लाहौर में होने वाली इस मीटिंग के अहम शाहिद हैं जिसमें भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के बारे में हेनरी किसिंजर की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने एक मकामी TV चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी मंसूबे पर तशवीश थी जो इंडिया की एटमी सलाहियत की बराबरी करने के लिए था और इसलिए हेनरी किसिंजर को भेजा गया था कि वो भुट्टो को खबरदार कर दे। यह बात भी दुरुस्त है कि भुट्टो ने इस वार्निंग को मुस्तरद कर दिया और एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। मैं इस वक्त एक प्रोटोकॉल ऑफिसर था जब अगस्त 1976 में किसिंजर पाकिस्तान आए थे और लाहौर में भुट्टो से मिलने थे। जेराल्ड फोर्स्टर ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि इस वक्त अमेरिका में इंतखाबात करीब थे और डेमोक्रेट्स के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे और वो एटमी अदम फैलाव की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना चाहते थे और इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक मिसाल बना देना चाहते थे। किसिंजर ने भुट्टो को एटमी प्रोग्राम तर्क करने की सूरत में A7 अटैक बम्बार तैयार कर देने की पेशकश भी की थी और बसूरत दीगर इक्तिसादी और फौजी पाबंदियों के बारे में बताया था। जेराल्ड फोर्स्टन के अलावा अमेरिका के साबिक अटॉर्नी जनरल रामजे क्लार्क ने अपने एक मजमून में लिखा था कि मैं साजिश थ्योरीज पर तो यकीन नहीं रखता लेकिन चिली और पाकिस्तान में होने वाले फसादात में बड़ी मुमासलत है। चिली में भी CIA ने मुबैना तौर पर वहाँ के सदर का तख्ता उल्टने में मदद की। अली जाफर जैदी ने इन वाक़यात का पस मंज़र बताते हुए कहा कि इन दिनों अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन और भुट्टो की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी
اس کے بعد جب صدر فورڈ آئے تو ہنری کسنجر ان کے سیکورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ تھے۔ یہ بات 1976 کی ہے جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جمی کارٹر بھی صدارت کے دوڑ میں شامل تھے۔ جمی کارٹر دو باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے، ایک ایٹمی پروگرام اور دوسرے انسانی حقوق کی صورتحال پر۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے عدالت میں اپنے ایک بیان میں بتایا، ہنری کسنجر نے کہا کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اپنے ملک کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر میں اس بلیک میلنگ اور دھمکی میں نہیں آؤں گا۔ اس سے پہلے 1974 میں جب انڈیا نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو بھٹو نے ہنری کسنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کو خطرہ ہے، جس کے جواب میں کسنجر نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو اس کے بعد پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں مزید سنجیدہ ہو گئے جس پر وہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ 1965 کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب کے ایوب خان سے اختلافات ہو گئے تھے۔ 1965 میں جب وہ ویانا گئے تو وہاں پر ڈاکٹر منیر احمد خان انٹرنیشنل اٹامک انرجی میں سینئر پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ انڈیا نے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق بھٹو نے اس وقت سے ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔ بھٹو بنیادی طور پر ایک پاکستانی قوم پرست تھے۔ وہ پاکستان پر انڈیا کے تسلط کو کسی بھی صورت قبول کرنے کو تیار نہ تھے، چنانچہ 1965 سے ہی جوہری پروگرام سے متعلق وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق 1972 میں بھٹو نے ڈاکٹر منیر احمد خان کو قائل کیا اور انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چیئرمین بنا دیا اور ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مشیر مقرر کیا۔ اس طرح ملک کے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام شروع ہوا۔ میتھ آف انڈیپینڈنس نامی کتاب 1970 میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے لکھا کہ اگر ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھا اور انڈیا نے ایٹمی ہتھیاروں میں برتری حاصل کر لی تو وہ ہمیں بلیک میل کرتا رہے گا۔ انڈیا کو پاکستان کی ایئر فورس پر برتری حاصل ہو جائے گی اور پاکستان شمالی علاقہ جات اور کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ باقی پاکستان کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ علی جعفر زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک ادارہ اٹامک انرجی کمیشن تو 1957 سے ہی بنا ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد توانائی کا حصول تھا، جبکہ بھٹو صاحب بھارت کے مقابلے میں ایٹم بم حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ سب امریکہ اور یورپ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی معلوم تھا۔ اس لیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان ممالک کی نظر میں ایک خطرہ تھا اور خطرے کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1976 اور 1977 میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف PNA کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جمی کارٹر صدر بن چکے تھے اور ہنری کسنجر کی جگہ سائرس وینس وزیر خارجہ تھے۔ بہت سے سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کی تحریک کو امریکی حمایت حاصل تھی۔ امریکی صدر جمی کارٹر PNA کی تحریک کو انسانی حقوق کی تحریک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹو اس تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں۔ اس تحریک کو امریکہ کی مالی مدد بھی حاصل تھی اور اصل میں سارا معاملہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے ہی متعلق تھا۔ جس روز بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے غالباً دوسرے روز بھٹو صاحب نے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کا ایک خط بھی لہرایا، جس میں بھٹو صاحب کو عمران خان کی طرح ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی۔ خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ بھٹو صاحب بتاتے پھر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو سمجھو، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یہ تحریک اس لیے شروع ہوئی ہے کیونکہ میں نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے 1974 میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں جو قراردادیں منظور ہوئیں کہ مسلم دنیا کی اپنی کرنسی ہوگی، اپنی پارلیمنٹ ہو، تیل کی قیمتیں مسلم ممالک خود طے کریں، یہ باتیں امریکہ کے لیے قابل قبول نہ تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عوامی لیڈر بھٹو عوام کو متحرک کیوں نہیں کر سکے؟
علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے انتخابات جیتنے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں کنونشنل لیگ اور دوسری لیگوں کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے۔ 1973 میں میرا اس بات پر بھٹو سے اختلاف ہوا کیونکہ میرا کہنا تھا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے کارکنوں کے گھروں سے لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانے پر گھروں کو جلا دیا تھا۔ یہ لوگ اگر پارٹی میں آتے چلے گئے تو ہماری اصل طاقت ہمارے کارکن اور عوام ہی سے دور ہوتے جائیں گے، اور جب وہ مشکل وقت آئے گا تو یہ نئے آنے والے بھاگ جائیں گے، اور جب ہم زمین پر گریں گے تو وہاں عوام نہیں ہوں گے۔ علی جعفر زیدی کا کہنا ہے کہ بھٹو صاحب نے اس اندرونی طاقت کو نظر انداز کیا، ان فورسز کو نظر انداز کیا جو اصل میں ان کی طاقت تھی، یعنی پارٹی کے کارکن اور عوام جن کے سہارے وہ بڑی لڑائی لڑی جا سکتی تھی جو وہ لڑنا چاہتے تھے۔ علی جعفر زیدی بتاتے ہیں کہ جب لاہور میں بھٹو پر مقدمہ چل رہا تھا تو اس موقع پر بھی 30-40 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں آتا تھا۔ بھٹو صاحب کو ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ جب چاہیں انہیں متحرک کر لیں گے۔ وہ تو خارجہ پالیسی پر توجہ دینا اور عالمی طاقتوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ علی جعفر زیدی بھٹو کے اقتدار کے آخری دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے مایوسی کے عالم میں کئی کوششیں کی، کبھی روس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو کبھی مولانا مودودی کی حمایت حاصل کرنے ان سے ملنے پہنچ گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ عائشہ جلال لکھتی ہے کہ ایک طرف امریکہ میں صدر جمی کارٹر کی قیادت میں نئی انتظامیہ کا آنا اور دوسری طرف بھٹو کی مقامی مشکلات میں اضافہ، دو ایسے واقعات تھے جو تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ امریکہ کی نئی حکومت جوہری عدم پھیلاؤ کے اصول پر سختی سے عمل کرنا چاہتی تھی اور پاکستان پر اس کے دباؤ کی بڑی وجہ یہی تھی۔ اس دباؤ کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے جیو پولیٹیکل حالات نہیں تھے اور نہ ہی یہ وجہ تھی۔ امریکہ انتظامیہ ان حالات پر بہت گہری نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہی تھی۔ عائشہ جلال لکھتی ہے کہ اس مقابلے میں صدر جمی کارٹر سے پہلے صدر نکسن اور صدر فورڈ کی ریپبلکن انتظامیہ پاکستان کے بارے میں ہمدردانہ رویہ رکھتی تھی اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی دفاعی مشکلات اور کمزوریوں کو سمجھتی تھی۔ نکسن اور فورڈ انتظامیہ میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر زور دیا تھا کہ وہ جوہری طاقت بننے کا خیال ذہن سے نکال دے جب وہ پاکستان کو فرانس سے نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ منسوخ کروانے پر قائل نہ کر سکے تو انہوں نے خبردار کیا اور کہا کہ نئی انتظامیہ اس معاہدے کو ختم کروانے کی بھرپور کوشش کرے گی اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنا دیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر رکھنے والے کئی تجزیہ کاروں کے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی سیاسی غلطیوں میں بلوچستان میں قبائلی تحریک کو کچلنے کے لیے فوج کو بلانا، نیشنل عوامی پارٹی کی مخلوط صوبائی حکومت کو ختم کرنا اور خود اپنی پارٹی کو نچلی سطح پر منظم نہ کرنا، وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے جب ان پر مشکل وقت آیا تو وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی حمایت حاصل نہ کر سکے۔ بھٹو صاحب کے دعوے کے مطابق ہنری کسنجر نے انہیں جو دھمکی دی تھی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، پاکستان کے اس سب سے مقبول اور متنازع سیاستدان کی شاید اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی امریکہ کو اس مبینہ دھمکی پر عمل درآمد میں آسانی ہوئی ہوگی۔ پاکستان کے آج کے حالات بھی اس طرح سے بن چکے ہیں اور عمران خان بھی آج کل انہیں خفیہ طاقتوں کی زد میں ہیں اور وہی خفیہ طاقتیں آج عمران خان کو بھی خط لکھ کر دھمکیاں دے رہی ہیں۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔